موضوع الدرس في إثبات المعاد سورة الأحقاف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاحقاف کی آیات سابقہ میں جیسا کہ آپ نے الحمدللہ پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد اس بات توحید اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے احوال الامم السالفہ کا ذکر فرمایا کہ جو پہلے امتیں گزری ہیں ان کے ہلاک ہونے کے کیا اسباب تھے. جیسے فرمایا واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ امم کے واقعات سنائے. اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے لیے تسلی ہے کہ محبوب آپ غم نہ کریں. اگر قریش آپ کی تکذیب کر رہے ہیں یہ تو ہوتا آیا ہے، ہر دور میں انبیاء کی تکذیب کی گئی، اور اس کے ساتھ کفار مکہ کی تحدید ہے کہ ان قوموں نے جب تکذیب کی تو انجام کیا ہوا کہ عذاب سے ہلاک ہو گئے، تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں یاد کریں وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، عاد کا بھائی یعنی ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ڈرایا. احقاف جو ہے ریت کے ٹیلے، یہ یمن کے علاقے کی ایک جگہ ہے، اور آپ سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے. اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ ہرگز کسی کی عبادت نہ کرو مگر اللہ تبارک و تعالی. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، پیغمبر نے اپنی قوم کو ڈرایا کہ میں تم سے اس دن، بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں تم پر. قالوا وجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وہ بدبخت کہنے لگے اجئتنا، تم آپ اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے معبود اپنے آلہہ کی عبادت سے بچلا دیں، بھٹکا دیں. فأتنا بما تعدنا، جس سے ہمیں تم ڈراتے ہو عذاب سے لے آؤ. اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ اور ہم پر عذاب ڈال دو. قال انما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به إليكم. پیغمبر نے کہا بدبختو یہ تو اللہ کے پاس علم ہے کہ کب تمہیں عذاب دیں گے،
یا وہ قیامت کا دن کب ہوگا جس دن تمہارے لیے سب سے بڑا عذاب ہوگا؟ میں تو وہی بات پہنچاتا ہوں جس کے لیے میں بھیجا گیا ہوں. وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں جانتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ تم بڑی جاہل قوم ہو. کیوں؟ اگر کوئی بندہ نہ مانے لے تو نہیں کہتا مجھ پہ عذاب نازل کرو. یہ تو جہالت کی انتہا ہے. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا. اب جب انہوں نے دیکھا بادل کو، ان کے وادیوں کی اطراف، وادیوں کی طرف میں بادل آئے تو کہنے لگے ہاں یہی بادل ہے جو برسے گا اور ہماری وادیاں آباد ہوں گی، کھیتیاں بڑھیں گی. بل هو ما استعجلتم به، یہ وہ رحمت کا بارش نہیں بلکہ یہ وہ ہے جس کی تمہیں جلدی تھی عذاب کی. ریح فیہا عذاب علیم، اس میں ہوا ہے اور اس میں عذاب دردناک ہے. اور وہ ہوا ایسی ہے تدمر کل شیء بامر ربہا، ہر چیز کو مٹا ڈالے گی اللہ کے حکم سے، جس کے لیے اللہ کا حکم ہوگا. فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، اس حال میں صبح ہوئی کہ ماں سوا ان کے گھروں کے نشانات کے کچھ بھی باقی نہ رہا. کذالک نجزی القوم المجرمین، اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم اسی طرح قوم مجرمین کو عذاب دیتے ہیں جو ہمارے انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں. ان کے لیے اللہ نے ایسے عذاب رکھے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، جو پہلے امتیں گزری ہیں ہم نے ان کو دیا تھا تم سے بھی زیادہ طاقت دی، اولاد دی، قوت دی، گھر دیے، ٹھکانے دیے، اور ہم نے ان کو کان دیے، آنکھیں دی، دل دیا. یعنی وہ اگر سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں، دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، غور کریں تو غور کر سکتے ہیں. لیکن فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء، لیکن ان کو نہ کوئی فائدہ نہ پہنچایا، نہ ان کے کانوں نے، نہ ان کی آنکھوں نے، نہ ان کے دلوں نے. کیا انہوں نے غور ہی نہیں کیا، سوچا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، تو فائدہ کیا ہوتا؟ تو گویا کہ ان چیزوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا. اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لیا ان کو عذاب نے بسبب اس کے جو استہزاء کرتے تھے کہ کہاں ہے عذاب، لے آؤ. عذاب آ گیا اور ایسا اس نے گھیر لیا کہ نکل بھی نہیں سکتے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، یاد رکھیں لفظ قرآ بستی کے لیے بھی آتا ہے، لفظ قرآ کا اطلاق شہروں پر بھی ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب آپ ان کو بتلائیں کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، ہم نے کتنے ان کے ارد گرد بڑے بڑے بستیاں ہیں، شہر ہیں، ہلاک کر ڈالے. وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے کھول کھول کے اپنی نشانیاں دکھلائیں، اپنی آیات بتلائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید یہ لوٹ آئیں سیدھے رستے کی طرف. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ. اللہ نے فرمایا پھر انہوں نے کیوں نہ مدد کی ان کی ضرورت کے وقت، ان کی ہلاکت کے وقت، ان کے خدا، ان کے آلہہ، ان کے حاجت روا، ان کے مشکل کشا، جنہوں نے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تقرب کے لیے واسطہ بنایا تھا، وہ کہاں گئے؟ کیوں نہیں مدد کی؟ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ گلے گئے اس وقت جب یہ زیادہ محتاج تھے. وذالک افکہم وما كانوا یفترون، اور اصل بات یہ ہے کہ یہ ان کا جھوٹ تھا جو انہوں نے گھڑا ہوا تھا. نہ وہ خدا تھے، نہ مشکل کشا تھے، نہ حاجت روا تھے، انہوں نے جھوٹے عقیدے بنائے ہوئے تھے نا. اگر ان کے پاس طاقت ہوتی
تو اپنے ماننے والوں کو، اپنے پوجا کرنے والوں کو چھڑا نہ لیتے، بچا نہ لیتے اللہ کے عذاب سے؟ اب اس کے بعد پھر تنبیہ آتی ہے کہ مکے والو عقل کرو، جنوں نے بھی قرآن سنا تو اسلام لے آئے، تم تو انسان ہو، تم تو قوم قریش ہو، تم تو بنو ہاشم ہو، تم تو بڑے بڑے عقل والے ہو، تمہارے اندر بڑے سردار ہیں، بڑے فصیح ہیں، بلیغ ہیں، کیا بات ہے کہ تم قرآن سننے پر ایمان نہیں لے؟ تو دیکھو جن ہیں جو انسانوں سے مفضول ہیں، لیکن انہوں نے بھی قرآن سنا تو فوراً ایمان لیا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، جب ہم نے ایک جماعت جنوں کی آپ کی طرف پھیری، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جو قرآن سن رہے تھے، فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب اس مجلس میں پہنچے ایک دوسرے سے کہا چپ کرو چپ کرو اور قرآن سنو۔ تو یاد رکھو جیسا آپ پڑھ چکے ہیں کہ جنات کے واقعات جو ہیں وہ متعدد بار ہیں۔ ایک دفعہ جنوں نے قرآن سنا لیکن میرے آقا کو علم نہیں ہے، اللہ نے پھر وحی بھیج کے خبر دی، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، اللہ نے وحی کی ہے کہ جنہوں نے میرا قرآن سنا ہے، تو حضور کو علم نہیں تھا۔ اور ایک دفعہ ایسا ہے کہ آپ کو علم تھا، پھر اس کے بعد متعدد بار جنات آتے رہے، پھر ایسا وقت بھی آیا کہ فوجوں کی فوجیں، جماعتوں کی جماعتیں جنات کی آ کے اسلام لاتی رہی۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ، اور جب وہ فارغ ہوئے، جب قرآن سن لیا، قرآن سینے میں اتر گیا، ایمان لے آئے اور چلے اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کے، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، انہوں نے کہا اے ہماری قوم، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتاری گئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، عقائد میں وہ حق کا راستہ دکھلاتی ہے، اعمال میں صراط مستقیم پہ لے جاتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم مان لو اس اللہ کے پکارنے والے کی بات، وآمنوا بہ، اور اس پہ ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں اور تم کو بچائیں عذاب دردناک سے۔ یہاں بھی آپ نے پڑھ لیا، الحمدللہ سن لیا ہے کہ سارے اختلافات ایک طرف، جمہور سلف اور خلف کا یہ اجتماع ہے کہ جنات جو ہیں جو ان میں مومن ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جیسے ان کے کافر جہنم میں جائیں گے، مومن جنت میں جائیں گے۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور جو ایمان نہ لے آیا، اس اللہ کے پکارنے والے کی بات پر جواب نہ دیا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، وہ نہیں عاجز کرنے والے اللہ کو زمین میں کہ بھاگ جائیں، عذاب سے بچ جائیں، کہاں جائیں، کہاں بچ کے جا سکتا ہے آدمی؟ نہ اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے اور نہ جب موت آئے تو بھاگ سکتا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم کتنے بڑے بڑے محلوں میں بیٹھ جاؤ، موت نے آنا ہے تو آئے گی، عذاب نے آنا ہے تو آئے گا۔ اب عذاب سے بچنے کے دو طریقے ہوتے ہیں کہ بھاگ جائے آدمی، بھاگ بھی نہیں سکتے، کوئی چھڑا لے، کوئی چھڑا بھی نہیں سکتا، کیونکہ کافروں کو نہ تو بھاگنے کی طاقت ہوگی اور نہ ان کے ساتھ کوئی چھڑانے والا مددگار ہو۔ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اللہ کے سوا نہ کوئی ان کا دوست، نہ کوئی مددگار۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں پڑے ہیں کہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، آیات بینات ہیں، معجزات ہیں، احوال الامم السالفہ، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لے آتے، تو اس سے بڑی کھلی گمراہی کیا ہوتی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے
ان آیات میں یہ سارا واقعہ بیان فرمایا. اور آج کی جو آیت ہے اس میں ہے اثبات معاد، جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھا ہے. تو اس لیے جیسا کہ الحمدللہ آپ قرآن پڑھ چکے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ 3 ہی مسئلے ہیں جو بڑے اہم ہیں. سب سے پہلے توحید، اور پھر یاد رکھیں توحید میں ساری قسمیں خود بخود آ جاتی ہیں. توحید الوہیت ہے، توحید ربوبیت ہے، توحید فی الاسماء والصفات ہے. اچھا، جب توحید پر پکا ایمان ہوگا تو شرک کی خود بخود نفی ہو جائے گی. اب شرک جو بھی ہو، بتوں کی عبادت والا شرک ہو، بندوں کی عبادت والا شرک ہو، کوئی اولیاء کی عبادت کرے، کوئی فرشتوں کی عبادت کرے، کوئی جنات کی عبادت کرے، کوئی شمس و قمر کی عبادت کرے، کوئی آگ کی عبادت کرے، سب شرک ہے. تو جب توحید کا اثبات ہوگا تو شرک کی خود بخود نفی ہو جائے گی. اور دوسرا مسئلہ اہم کیا تھا؟ اثبات رسالت، کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں اور جتنے رسول بھیجے ہیں، اللہ کے ان پہ کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، سب پیغمبر برحق ہیں، سب رسول برحق ہیں اور معصوم ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے احکام پہنچانے والے ہیں. اور سب سے اول حضرت آدم ہیں اور سب سے آخر حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ عقیدہ بھی اچھا، جب حضور پر ایمان آئے گا تو ان کی تکذیب کرنے والوں کی خود بخود نفی ہوگی. جب نبوت اور رسالت پر ایمان آئے گا تو صاف بات ہے پھر قرآن پر بھی ایمان ہوگا. جب نبوت پر ایمان ہوگا تو ملائکہ پر بھی ایمان ہوگا. کیوں؟ وحی لے کے آنے والے کون ہیں؟ فرشتے ہیں. کیا لے کے آئے ہیں؟ قرآن ہے. تو جب اس پہ ہم ایمان لائیں گے تو ساری چیزوں پہ خود بخود ایمان آ جائے گا. اور جو نبی پر ایمان نہیں لے آئے گا وہ صرف نبوت کا منکر نہیں ہوگا، نبوت کا بھی منکر ہوگا، کتاب اللہ کا بھی منکر ہوگا، ملائکہ کا بھی منکر ہوگا. تو ہر چیز کا انکار. یہ دوسرا مسئلہ. اور تیسرا مسئلہ جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ قیامت ہے. اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ یہ اہم اس لیے ہے کہ یہاں عقل کام نہیں کرتی. اب دیکھیں نا، توحید ہے تو سارے دلائل ہیں. آدمی آسمانوں پہ نظر پاڑے، زمین پہ نظر ڈالے، فضاؤں پہ نظر ڈالے، دن رات پہ نظر ڈالے، چاند سورج، ہر چیز پہ تو ماننا پڑے گا اس کے کو بنانے والا ہے. وہ تو پھر عقل چیخ چیخ کے کہے گی نا بھئی یہ نظام خود بخود تو نہیں چل رہا. آخر یہ کبھی دن ہے کبھی رات ہے، سورج آ رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، پھر طلوع ہو رہا ہے، چاند آ رہا ہے، پھر گھٹ رہا ہے، گھٹتے گھٹتے ختم ہو گیا ہے، پھر طلوع ہو رہا ہے. یہ نظام آخر ایسے تو نہیں چل سکتا. دیکھو نا جی، آپ کے گھر میں مثلا دیا ہے یا بجلی ہے، جب تک آپ اس کے بٹن پہ ہاتھ نہیں رکھتے بجلی روشن نہیں ہوتی. جب تک آپ بجلی گھر میں نہیں لگواتے، وائرنگ نہیں کرواتے، لائن نہیں پہنچاتے، آگے پلگ نہیں لگاتے، اس میں بلب نہیں لگاتے، پھر اس لائن کو گرڈ اسٹیشن سے نہیں جوڑتے، گرڈ اسٹیشن جو ہے وہ اپنے بڑے اسٹیشن سے نہیں جڑتا، لائٹ نہیں آتی. ایک یعنی تار جو ہے نا جی وہ ادھر ہو جائے، لائٹ نہیں آتی. اچھا، بلب فیوز ہو جائے تب بھی لائٹ نہیں آئے، بٹن لوز ہو جائے تب بھی لائٹ نہیں آئے. تو اگر ایک بلب، ایک لمبا، ایک بتی بغیر جلانے والے کے نہیں جل سکتی، تو یہ آسمان میں جو تارے روشن ہیں، چاند روشن ہے، یہ بغیر بنانے والے کے چل رہا ہے. یہ خود بخود روشن ہو جاتے. اور جیسے آپ نے پہلے بھی سنا تھا کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا وہ چرخہ کاٹ رہی تھی تو دھاگا بنا رہی تھی. پوچھا سلام کہ اماں جی مسلمان ہو؟ کہا ہاں بیٹا اللہ کا شکر ہے مسلمان ہوں. اس نے کہا بی بی آپ کا خدا پر کیا یقین؟ نے کہا اللہ ہے بیٹا، وحدہ لا شریک ہے، اللہ تبارک و تعالی ہے، خالق ہے، مالک ہے، مصرف ہے، سب کام کرنے والا ہے.
تو راضی فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ بیچاری ان پڑھ عورت ہے، اس سے میں پوچھوں تو صحیح، اس کو دلائل کا بھی پتا ہے۔ میں نے کہا بی بی کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ خدا ہے اور وہ ایک ہے اور وحدہ لا شریک ہے اور وہ خالق ہے اور مالک ہے، متصرف ہے، مدبر ہے، کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا بیٹا میں کوئی پڑھی ہوئی تو ہے نہیں، نہ میں نے کوئی کتاب پڑھی، نہ کوئی قاعدہ پڑھا، نہ کسی علماء کی صحبت میں بیٹھی، میں تو ایک جاہل عورت ہوں، یہی چرخہ جو ہے نا مجھے اسی سے سمجھ آیا ہے۔ انہوں نے کہا اس سے کیا؟ میں نے کہا بیٹا دیکھو یہ چرخہ ہے، یہ دیکھو میں چلا رہی ہوں، یہ چلتا ہے، میں ہاتھ روک لیا، یہ رک جاتا۔ ایک چھوٹا چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا، یہ آسمان و زمین کا چرخہ بغیر چلانے والے کے چل رہا ہے۔ اس نے کہا بیٹا مجھے تو اسی چرخے نے سمجھا دیا۔ تو راضی فرماتی ہیں کہ میں نے پھر پوچھا، میں نے کہا بی بی اماں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ دو خدا ہوں، جیسے بعض منکرین اور فرق باطلہ کا عقیدہ ہے کہ خدا دو ہیں، ایک خالق خیر ہے اور ایک خالق شر ہے، ایک کا نام یزدہ ہے اور ایک کا نام اہرمن ہے، ایک خالق ظلمت ہے اور ایک خالق نور ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا خدا ایک ہے، دو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کوئی دلیل؟ انہوں نے کہا دلیل یہی چرخہ ہے اور کیا ہے۔ انہوں نے کہا چرخہ کیسے دلیل ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو نا بیٹا تم ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا دیکھو میں یوں چلانا چاہتی ہوں، تم کو نہیں میں یوں چلاؤں گا تو چرخہ ٹوٹ جائے گا اور کیا ہوگا۔ ایک یوں چلانا چاہے ایک اس کو کہے نہیں میں نے یوں چلانا۔ تو اگر دو آدمی اتفاق سے ایک چرخہ ہی نہیں چلا سکتے، دو خدا اتنا بڑا ملک کیسے چلا سکتے ہیں؟ ایک کہے رات آنے دو، کہے نہیں ابھی دن رہنے دو، تو جو کمزور ہو گیا وہ خدا نہیں، جو طاقتور ہوا وہی خدا ہے۔ تو پھر بھی تو ایک خدا بنے گا، دو تو نہیں بن سکتے نا۔ مجھے تو اسی چرخے میں سمجھا دیا۔ تو توحید کا مطلب ہی ایسا ہے کہ یہ دین فطرت ہے، ہر بندے کو سمجھ آ سکتا۔ اس کے لیے کوئی علم کی بھی ضرورت ہے، کسی بندے کو غار میں بٹھا دو، اکیلا بیٹھا رہے، نہ پڑھے نہ کرے نہ کچھ، وہی بیٹھے بیٹھے توحید سمجھ آ جائے اور اس کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ خدا ہے۔ تو یہ بات بھی بہرحال عقل کے قریب ہے۔ اچھا نبوت ہے بھئی، اب ایک پیغمبر تو نہیں آئے نا، حضرت آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، ابراہیم آئے، خلیل آئے، یوسف آئے، یعقوب آئے، اسحاق آئے، اسماعیل، موسیٰ علیہ السلام آئے، تو اللہ کے لاکھوں پیغمبر آئے۔ تو جب سارے پیغمبر آئے اور آج تک اتنی مخلوق گواہی دیتی آ رہی ہے کہ جی حضرت نوح آئے تھے، حضرت ابراہیم آئے تھے، حضرت موسیٰ آئے تھے، حضرت عیسیٰ، تو کیا ساری دنیا غلط ہے؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ محبوب آپ کہہ دیں کہ کل ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا نبی تو نہیں ہوں، اس سے پہلے کتنے پیغمبر گزر چکے ہیں۔ تو یہ بات بھی عقل کے قریب ہے۔ ماننا پڑتا ہے کہ بھئی اگر آج بھی دنیا میں ایک بادشاہ ہے، ہر ملک میں اپنے سفیر بھیجتا ہے، تو جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے اسے بھی اپنے سفیر بنا کے بھیجے کہ ان کی بات پہ عمل کرو۔ تو یہ بات بھی ذرا کھوپڑی میں آ جاتی ہے اگر آدمی سمجھے۔ قیامت کا مسئلہ بڑا مشکل، یہ نہ عقل سمجھ سکتی ہے نہ کوئی فلسفی سمجھا سکتا ہے۔ آدمی گھبرا جاتا ہے کہ یار ہم مر جائیں گے اور مرنے کے بعد پھر اٹھیں گے۔ ہزاروں مر گئے، لاکھوں مر گئے، ہزارہ سال گزر گئے، ابھی تک تو کوئی نہیں اٹھا۔ تو یہ دماغ میں خرابی ہو جاتی۔ یار جب ہم مر گئے، روح ہی نکل گیا، ابھی دیکھو نا جی اس کا اللہ معاف کرے اس کا روح نکل جائے، جیسے دیکھو نا کسی کو فالج ہو جاتا ہے، اب اس کو سوئیاں بھی مارو بیچارے کو پتہ نہیں، سن ہو گئے، بے جان ہو گئے۔ جیسے کوئی مردہ جانور ہے، مثلا یا کسی انسان کی ٹانگ کٹ گئی وہاں پڑی ہے، اب اس ٹانگ کو آپ سارا دن ڈنڈے مارتے رہیں کیا ہوگا؟
کٹ گئی، اس کو تو پتہ ہی نہیں وہ مار رہا ہے یا نہیں مار رہا ہے۔ تو اسی لیے یہ آدمیوں کے دماغ میں خرابی ہو جاتی ہے کہ یار جب ہم مر گئے، روح نکل گیا، پھر یہ کیا ہے کہ قبر ہوگی اور عذاب ہوگا اور ثواب ہوگا اور قبر کھل جائے گی اور قبر میں نعمتیں ہوں گی اور رحمتیں ہوں گی، یا قبر میں سانپ ہوں گے اور بچھو ہوں گے اور فرشتے لوہے کے گرز ماریں گے۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی قبر میں فرشتے آئیں گے، سوال کریں گے کہاں سے آئیں گے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اوپر بڑی سیمنٹ لگائی، اتنی بڑی سیمنٹ ہے، سنگ مرمر کا پتھر لگا دیا ہے، فرشتے کہاں سے گھسیں گے؟ پہلے ان کا تو ہم نے پکا کام کر دیا ہے نا، غریب کی قبر میں تو پتہ نہیں گھس جائے، مٹی کی ہوگی، لیکن بڑے لوگوں کی قبر تو سیمنٹڈ ہے اور وہ پھر اندر تابوت میں ہے، تابوت ایئر ٹائٹ ہے، ہوا نہیں گزر سکتی، تو ملائکہ کہاں سے آ گئے؟ اچھا جب وہ مر گیا ہے، روح نکل گئی ہے، تو مردے سے کیا پوچھ رہے ہیں کہ من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تم نبی پاک کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ وہ تو مر گیا ہے۔ اس لیے یہاں دماغ کام نہیں کرتے، یاد رکھو۔ اور اب اگر قیامت پر ایمان لانا ہے تو پھر حضرت محمد مصطفیٰ پر ایمان لانا ہوگا۔ اگر ہمارا ایمان سرکار دو عالم پہ ہے، ہمارا یقین ہے کہ آپ صادق ہیں، آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ اللہ کے برگزیدہ ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور آپ کی زبان مقدس مبارک پہ کبھی جھوٹ نہیں آیا ہے، تو اب مشکل نہیں مسئلہ، اب تو سمجھنا بالکل آسان ہے۔ دیکھو نا معراج میں یہی بات ہو گئی نا کہ ابو جہل نے عقل لڑایا اور ابو بکر نے دل لڑایا۔ ابو جہل نے عقل لڑایا، اس نے کہا یا ابا بکر حل سمیعت ما قال صاحبک، تیرے ساتھی نے آج جو بات کی ہے تمہیں پہنچی ہے، سنا ہے تم نے؟ اس نے کہا کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کمال ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی گیا اور لاکھوں انبیاء کو نماز پڑھائی، پھر میں آسمانوں پہ گیا، 7 آسمان، سدرۃ المنتہا، اس کے بعد جہاں تک مجھے اللہ نے بلایا، پھر نمازیں فرض ہوئیں، پھر میں واپس گیا، پھر میں واپس آیا، میں نے وہاں جبریل دیکھا، میں نے سدرۃ المنتہا دیکھی، میں نے جنت دیکھی، اور یہ ساری زیارتیں کرنے کے بعد میں مکے میں واپس آ گیا تو ابھی رات بھی نہیں گزری۔ کہنے کیا دیکھو بھلا یہ کوئی عقل کی بات ہے بھلا؟ اس نے کہا ابو بکر اب تو مہربانی کرو، سوچو بھلا ایسی بات بھی عقل والا کر سکتا ہے کہ مکے سے لے کر شام تک 1 مہینے کا سفر ہے، اور پھر تمہارے ساتھی کا یہ فرمان ہے کہ زمین سے پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، 7 آسمان ہے تو 3500 سال کا سفر ہو گیا، اور اب آپ کا نبی پاک فرماتے ہیں کہ مجھے تو رات رات میں معراج ہو گیا۔ اب دیکھو نا ابو جہل عقل لڑا رہا، حضرت ابو بکر کا جواب دیکھو، اس نے عقل سے نہیں سوچا، اس نے دل سے۔ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ ایمان کا مرکز کہاں ہے؟ نیت کا مقام کہاں ہے؟ اصلاح کا مقام کہاں ہے؟ تو ابو بکر نے تو دل میں سوچا ہے نا، اس نے کہا ابو جہل زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہ کرو، مجھے یہ بتاؤ جو کچھ تم کہہ رہے ہو تمہیں کسی نے کہا ہے یا تم نے خود سنا ہے؟ اس نے کہا ابو بکر عجیب بات کرتے ہو، میں نے خود سنا ہے، حضور پاک فرما رہے ہیں۔ اس نے کہا اگر حضور فرما رہے ہیں تو صدق رسول اللہ۔ اس نے کہا پھر میرے محبوب نے سچ ہے۔ انہوں نے کہا ابو بکر تمہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا یار،
یہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بدبخت ابو جہل لعنتی، ہم جب جبریل کا آنا جانا مان سکتے ہیں تو اگر حضور چلے گئے تو کیا ہو گیا؟ وہ ہم تو مانتے ہیں جبریل وحی لے کے آتا ہے، آسمانوں سے آتا ہے، وحی سناتا ہے، پھر آسمانوں پہ چلا جاتا ہے، اور جبریل تو خادم محمد مصطفیٰ ہے۔ اور ایک خادم کا یہ مرتبہ ہے، ایک خادم کی یہ طاقت ہے کہ وہ جا سکتا ہے، تو مخدوم کیوں نہیں جا سکتا؟ انہوں نے کہا اگر حضور نے فرمایا صدق رسول، تو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اگر حضور پہ ایمان ہو، حضور نے فرما دیا قبر میں عذاب ہو رہا ہے، صدقہ۔ حضور نے فرمایا قبر میں سوال جواب ہوگا، صدقہ۔ حضور نے فرمایا اگر کافر ہے تو عذاب ہوگا، صدقہ۔ اگر مومن ہے سوال جواب میں کامیاب ہو گیا ہے، اللہ اس کے لیے اسی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیں گے، صدقہ۔ جب حضور نے فرما دیا بات ختم۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ جن لوگوں پر حضور پر ایمان ہے ان کے لیے تو قیامت کا مسئلہ ماننا مشکل ہی نہیں ہے، بات ہی ختم ہو گئی، کیونکہ یہ تو مسئلہ ہے ہی سمائی، یہاں عقل تو کام ہی نہیں کرتی ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھ لو کہ دنیا کا نظام الگ ہے، عالم برزخ کا نظام الگ ہے، اور آخرت کا نظام الگ ہے۔ اب دیکھو نا، ایک دن کتنا 24 گھنٹے، اور قیامت کا دن 1000 سال کے برابر، وہ تو نظام ہی بدل گیا۔ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ایک دن، وہ تو نظام ہی بدل گیا۔ اسی طرح عالم برزخ کا نظام الگ ہے، اور عالم آخرت کا نظام الگ ہے، اور عالم دنیا کا نظام الگ ہے۔ اس کو جب ہم ملا دیتے ہیں تو خلط مبحث ہو جاتا ہے اور آدمی پاگل ہو جاتا ہے۔ اگر یہ جگہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ اب دیکھیں آسمان پہ فرشتے ہیں، وہاں نظام الگ ہے، ان کے لیے کوئی نماز فرض نہیں، کوئی روزہ فرض نہیں، کوئی حج فرض نہیں، کوئی زکوٰۃ فرض نہیں، کچھ بھی نہیں، حالانکہ وہ تو اللہ کے بڑے فرما بردار بندے ہیں، لیکن ان کا نظام ہی الگ ہے۔ اور عالم دنیا کے اندر الگ نظام ہے، اور جب ہم مر جائیں گے عالم برزخ شروع ہوگا، الگ نظام۔ جب برزخ سے کھڑے ہو جائیں گے پھر عالم آخرت سے الگ نظام ہے۔ تو جب ہر عالم الگ الگ ہے تو اس کو ایک دوسرے سے لڑانا اور ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنا، قیاس کرنا جو ہے وہ فاسق۔ اس لیے اب اللہ فرماتی ہے آیات میں اولم یروا ان اللہ الذی اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلا انہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب یہ جو کہتی ہیں قیامت نہیں ہوگی، قبر سے ہم نہیں اٹھیں گے، کوئی حشر نہیں ہوگا، کوئی میزان، کوئی انصاف، کوئی حساب، کوئی کتاب نہیں ہوگا۔ اولم یروا ان اللہ الذی، کیا یہ اندھے ہیں؟ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ذات الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اور ان کے بنانے سے کوئی تھکان نہیں ہوئی، عاجز نہیں ہوا، تھک نہیں گیا، بقادر علی ان یحیی الموتى بلا انہ علی کل شیء قدیر۔ وہ خدا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں کہ انسان کو دوبارہ پیدا کر دے، مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے؟ وہ قادر ہیں،
اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، صرف مردوں کو جلانے پہ قادر نہیں، وہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے آگے کیا مشکل ہے؟ جب موت دینا بھی اس کے ہاتھ میں ہے، دوبارہ زندہ کرنا بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے سورۃ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ اللہ فرماتے ہیں کیا وہ ذات اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ دوبارہ انسانوں کو پیدا کر دے؟ اور اسی طرح اس سے پہلی آیات میں آتا ہے اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم۔ اللہ نے فرمایا دیکھو انسان جس کو میں نے ایک گندے نطفے سے، گندے پانی سے پیدا کیا، جب پیدا کر دیا، انسان بنا دیا تو اب جھگڑتا ہے اور اب کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے دوبارہ زندہ کریں گے جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل جائیں گی۔ اور ہڈیاں لے کے ان کو مسل کے پھونک سے اڑا کے مثالیں دیتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو جناب یہ ہڈی ریزہ ریزہ ہو گئی، مٹی ہو گئی، پھر اڑ گئی ہے، یہ دوبارہ کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا اس بدبخت کو کہو نسی خلقہ، کیا تو اپنی پیدائش بھی بھول گیا؟ اور ظالم تمہیں کس نے پیدا کیا؟ تو جس نے تمہیں ایک قطرہ پانی سے پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے، تمہیں اشکال کس بات کا؟ اس لیے یہاں بھی فرماتے ہیں بلا انہ علی کل شیء قدیر ویوم یعرض الذین کفروا علی النار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے مدنی، میرے محبوب یاد فرمائے وہ دن کیسا ہوگا جس دن کافروں کو جہنم کی آگ پہ لایا جائے گا۔ یوم یعرض الذین کفروا علی النار الیس ھذا بالحق، اور ان سے کہا جائے گا بدبختو آنکھیں کھول کے دیکھو یہ جہنم، یہ عذاب حق ہے یا نہیں؟ اب بھی تمہیں کوئی شک رہ گیا ہے؟ اب دیکھ لو اپنی آنکھوں سے۔ اسی طرح دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ کب اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے کافروں سے کہیں گے افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، وہ کہیں گے ظالمو دیکھو جہنم کو، کہیں یہ جادو کی جہنم تو نہیں؟ ہم جو کہتے تھے جادوگر ہیں، دیکھو ہاں جادو تو نہیں، حقیقی ہے کہ جادو ہے۔ اب جب جہنم پہ کھڑے ہوں گے، جب دیکھیں گے تو کہیں گے قالوا بلا وربنا، کہیں گے ہاں میرا اللہ بالکل عذاب حق ہے، جہنم حق ہے۔ اب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، ہم اعتراف کرتے ہیں۔ اصل میں وہ سمجھیں گے کہ شاید ہمارے اقرار کرنے سے شاید ہم بچ جائیں گے۔ اللہ کا حکم ہوگا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکھو عذاب جس کا تم انکار کرتے تھے، جس کا تم کفر کرتے تھے، اب جاؤ جہنم میں اور چکھو عذاب۔ آگے تسلی ہے میرے مدنی محبوب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب فاصبر کما صبر اولو العزم، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ یاد رکھو بعض علماء کہتے ہیں کہ تمام انبیاء جو ہیں اولو العزم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انبیاء میں بھی درجات ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے ان کو بھی ایک دوسرے پہ درجات دیے ہیں۔ تو اللہ کے تمام انبیاء حق ہیں، لیکن 313 رسول ان سے افضل ہیں، اور پھر ان میں 5 جو ہیں وہ اولو العزم من الرسل ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور میرے مدنی محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی قرآن سے تائید ہوتی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُم مِّنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ، وہاں بھی 5 کا ذکر ہے۔ تو یہ 5 جو ہیں اولو العزم ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی جیسے انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں، آپ جلدی نہ کریں کہ ان قوموں پہ عذاب آ جائے، آپ بھی صبر کریں۔ اللہ کا ایک نظام مقرر ہے، اپنے وقت پہ یا چاہیں گے تو ہدایت دیں گے، چاہیں تو عذاب دیں گے، لیکن جب عذاب آ جائے گا، جب قیامت قائم ہو جائے گی، تو پھر یہ بدبخت کہیں گے کہ ہائے کاش ہم نے تو دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ وقت نہیں گزارا ہے۔ کیوں؟ جو گزر گئی نا، جو گزر جائے اس کی تو پھر پتہ ہی نہیں لگتا ہے نا۔ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، یعنی آپ ان کے لیے عذاب کے لیے جلدی نہ کریں۔ كأنهم يوم يرون ما يوعدون، اور جس دن یہ دیکھیں گے قیامت والے دن عذاب اور جہنم کو، کہیں گے لم يلبسوا الا ساعة من نہار، گویا کہ یہ دنیا میں ایک دن کے برابر رہے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا ساری زندگی، بعض نے فرمایا قبر میں جو وقت گزرا ہے اس کے بارے میں کہیں گے گویا ہم تو ایک دن رہے۔ کیوں؟ اگلا عذاب جب اس سے زیادہ شدید ہے۔ بلاغ فہل یہلک الا القوم الفاسقون۔ بعض علماء فرماتے ہیں بلاغ، کیا معنی؟ ھذا القرآن بلاغ، یہ اللہ کا قرآن جو ہے بات پہنچا دیا، پیغام سنا دیا، ہر چیز کھول کے بیان کر دی ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا یہ وقت جو ہے یہ بلاغ ہے، اور بعض نے فرمایا کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات پہنچا دی ہے۔ ساری قول ٹھیک ہے کہ اللہ نے تو ہر چیز پہنچا دی۔ وَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، مانا ہوتا ہے لا يُهْلِكُ إِلَّا مَنْ، وہ آدمی نہیں ہلاک ہوگا مگر وہ جو مستحق عذاب ہوگا۔ فَهَلْ يُهْلَكُ، کیا وہ ہلاک ہوگا؟ ہاں نہیں ہلاک ہوگا، مگر کون؟ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، مگر وہ قوم جو حد سے نکلنے والی، اللہ کی نافرمانی کرنے والی، انبیاء کی تکذیب کرنے والی، قیامت کا انکار کرنے والی، ان کے لیے ہلاکت مقدر ہے۔ واللہ اعلم۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے، وہ جو میں نے عرض کیا تھا، کافروں کے ساتھ لین دین بات سمجھا کرو، جذبات میں نہ آ جایا کرو۔ معاملات دنیا جو ہیں وہ تو درست ہیں۔ اب حضور پاک بھی کئی یہودیوں سے سامان لیتے تھے، اور کئی یہودیوں سے حضور ادھار بھی لیتے تھے، یعنی آپ کو ضرورت ہے، مہمان آ گئے تو چیزیں دکان سے ادھار منگوا۔ یہودیوں سے دنیاوی معاملات میں حضور نے معاہدے بھی کیے تھے کہ ہم آپ کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے، آپ ہمارے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ ایک عام بات، وہ جو میں نے کہا تھا وہ خاص طور پہ کہ ڈنمارک میں اس بدبخت نے کارٹون بنائے ہیں ہمارے آقا کے، رحمت دو عالم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو اب جب کافر کفر سے بڑھ کے آگے گستاخ بھی ہو جائے تو اب اس کا مقابلہ، ہم تو غریب لوگ ہیں، عاجز ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور ایسے لوگوں سے تو کم سے کم بائیکاٹ کرنا ضروری ہے، ورنہ مطلقاً تو اب سارے معاملات ہیں۔ اب آپ ہوائی جہازوں پہ چڑھتے ہیں، کیسے کافروں سے لیے ہیں آپ نے، آپ ہاتھوں میں گھڑیاں باندھتے ہیں، کپڑا پہنتے ہیں، سارا کافروں کا بنا ہوا تو ہے۔
یہ بات نہیں ہے، لیکن ایک عام کافر ہے، ایک ابو جہل ہے. اس کی دوسری مثال سمجھیں کہ جب آمنہ کے لال رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا عظیم لشکر جرار لے کے مکے پہ چڑھائی کی، تو آج صحابہ کہہ رہے تھے کہ لا قریش بعد اليوم، آج کے بعد کار قریش کا ایک بچہ بھی نہیں بچے گا مکے میں. انہوں نے ہم پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالے ہیں، آج اللہ نے ہمیں بھی موقع دیا، ہم بھی چن چن کے ان کو قتل کریں گے. لیکن حضور پاک نے اعلان فرما دیا، آپ نے فرمایا سنو، من دخل المسجد الحرام فلہ امان، جو مسجد الحرام میں داخل ہو جائے اس کو امان. من دخل دار ابی سفیان فلہ امان، جو ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو جائے اس کو امان. من القى السلاح فلہ امان، جو اپنے ہتھیار پھینک دے اس کو امان. من اغلق بابہ فلہ امان، جو دروازہ بند کر دے اپنے گھر کا اس کو امان. بوڑھے کو امان، بچے کو امان، عورتوں کو امان، اور کافروں کے مذہب کے جو پنڈت ہیں، جو ان کے پادری ہیں، جو ان کے مولوی پیر ہیں، ان کو امان 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 کا شور ہو گیا. لیکن حضور نے فرمایا کہ ان میں بعض کافر فلاں 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 کافر جو ہیں، ولو انہ مستور تحت القسوۃ الکعبۃ، اگر وہ کعبے کے غلاف کے نیچے بھی داخل ہو گئے، پناہ پکڑے تو قتل کر دو اس کو، وہ گستاخ ہے محمد مصطفیٰ. تو اس کو امان نہیں ملی، کیونکہ جو حضور ایک ہے کافر ہے، نبی پاک کو نہیں مانتا، نہ مانے ملعون جائے جہنم میں. لیکن ایک ہے کہ ماننا ماننا نہیں، کارٹون بناتا ہے، سرکار دو جہاں کی شان میں گستاخی کرتا ہے. جیسے کہ ہندوؤں نے رنگیلا رسول کے نام سے کتابیں لکھی، جیسے کہ رشدی ملعون نے سرکار دو عالم کی ازواج مطہرات پہ بکواس کیا. تو اس قسم کے جو لوگ ہیں یہ زندیق ہیں، ان کے لیے تو کوئی معافی ہے ہی نہیں. تو اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے پلے میں تو کچھ نہیں ہے، نہ طاقت ہے، نہ دولت ہے، نہ فکر ہے، نہ عقل ہے. ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ کم از کم اسی ملک نے، کیونکہ اس ملک نے اس کی تائید کی ہے، اس کی حفاظت کی ہے، اور اس کو کہا کہ یہ شخصی آزادی ہے، ہر آدمی کو آزادی کا حق ہے. ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دینے کا حق ہے، تم برداشت کرو گے؟ ہم موسیٰ علیہ السلام کو گالی دیں نعوذ باللہ تو کیا یہودی برداشت کریں گے؟ وہ ایک شیعہ کا مناظر ہوتا تھا، مولوی اسماعیل مر گیا. اچھا، اس کو عادت تھی اللہ عالم، یا ہمیں چڑھانے کے لیے وہ کرتا تھا کہ جب وہ کوئی حوالہ پیش کرتا نا، یہ دیکھو سنیوں کی کتاب ہے بخاری شریف کے صفحہ پر آپ لکھا، اور پھینک دیتا، پھر اور اٹھا لیتا، یہ دیکھو اہل سنت والجماعت کی کتاب ہے مسلم شریف کے صفحہ 313 پہ یہ لکھا ہے، وہ پھینک دیتا. اب کیا کرے بھائی، ہے تو مخالف نا جی. ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، اس نے کہا فکر نہ کرو، اس کا علاج اگلے مناظرے میں بھی کروں گا. جب دوسری دفعہ مناظرہ انہوں نے بھی کتاب، انہوں نے کہا کافی کتاب ہے شیعہ کی فلاں، یہ تبرسی ہے، یہ حجت اللہ، اور وہ بھی پھینک دی اس کے. ارے یہ کیا کرتے ہیں؟ کہا تم کیا کرتے ہو؟ تم پھینکنا چھوڑ دو تو ہم بھی چھوڑ دیں. پھر سیدھا ہو گیا، پھر نہیں پھینکی کبھی کتاب. لیکن ہم تو نہیں کر سکتے نا، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے شان میں گستاخی کو کفر سمجھتے ہیں، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کو کفر سمجھتے ہیں، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ کو بھی کافر سمجھتے ہیں، ہم تو بی بی مریم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو کافر سمجھتے ہیں. ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں نا کم از کم کہ ایسے دشمنان دین جو سرکار دو جہان کے کارٹون بنا کے استہزاء کریں، کچھ نہ کر سکیں تو ان کا بائیکاٹ تو کر دیں، بھی ان کی بنی ہوئی چیزیں نہ لیں، بس اور کچھ نہیں. تاکہ ہم کم سے کم حضور سے محبت کا اظہار تو کر سکیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، اور تو ہم کچھ نہیں کر سکے. ہم نے ان کے دشمنوں کے ساتھ بات چیت اور لینا دینا تو ختم کر دیا ہے.
کہتے جی کہ جہاں فتنہ فساد ہو، حسد ہو، تو یہ بد دعا کرو اللہ علاج کرو. یہ تھوڑا ہے کہ روٹی کھلانا حرام ہو جاتا ہے. ڈالڈا استعمال کرتے ہیں، ڈالڈا استعمال کرو یا کوئی، یہ سارے مصنوعی گھی ہیں، یہ تیل ہیں بنے ہوئے. اگر کمپنی پر اعتماد ہے کہ اس نے کوئی ایسی حرام جانور کی چربی نہیں ملائی ہے تو ٹھیک ہے. اب ہمیں تو نہیں پتا نا جی کہ کیا کیا بنتا ہے، اس میں کیا کیا ملایا جاتا ہے. یہ تو مسلمان کا کام ہے کہ وہ تحقیق کرے. او یار ابھی تو سنایا ہے نا کافروں کی اشیاء کھاتے پیتے ہیں، تو ساری دنیا بتایا ہے نا کہ کافروں سے تو حضور پاک نے خود ادھار لی ہے. تو مسئلہ سمجھا کرو نا. تمہارے عقل میں معلوم ہوتا ہے کہ پرزے ڈھیلے ہیں میرے خیال میں. آدھی بات سمجھتے ہو، آدھی سمجھ نہیں آتی، خود گھڑتے رہتے ہو. اب ہر کافر کو امان ملی لیکن گستاخ کو نہیں ملی. بات کو سمجھا کرو. اب یہ تھوڑا ہے کہ پوری دنیا کافروں کے ساتھ لین دین ختم کر دے گی تو جاؤ گے کہاں؟ یہاں سے پیدل جاؤ گے اپنے ملکوں میں. ہوائی جہاز بھی کافروں نے بنائے ہیں، بحری جہاز بھی کافروں نے بنائے ہیں، گاڑیاں بھی کافروں نے بنائی ہیں. کیونکہ تم تو ماشاءاللہ کھانے کے لیے پیدا ہوئے نا، بنانے کے لیے تو پیدا ہوئے ہی نہیں. تم نے تو سوئی بھی نہیں بنائی آج تک. بہرحال یہ ہے کہ کھانا کم اتنا نہ کلو وشربو ولا تسرفو. باقی ہوٹل پہ اتنا منگاؤ جتنا کھا لو، بس بچ جائے تو پلاسٹک کے بیگ میں لے کے غریبوں کو دے دو. قرآن مجید کا چومنا جو ہے بالکل ثابت نہیں ہے. اگر قرآن کا چومنا سنت ہوتی سب سے پہلے حضور چومتے. میں نے ہسپتال گیا تھا، انہوں نے ٹیکے لگائے، ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز پڑھی. شام کو جب میں نے شلوار اتاری تو وہاں خون لگا ہوا تھا. اگر تھوڑا سا تھا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اگر بہہ گیا تھا تو پھر نمازیں لوٹاؤ. اگر کسی نے طواف زیارت کے بعد 4 دن کے بعد صفا مروہ دوڑا ہے کوئی حرج نہیں. ملتزم پر طواف کے بغیر بھی دعا مانگ سکتا ہے. سنت یہ ہے کہ طواف کے بعد مانگے. مؤکدہ سنتیں اور غیر مؤکدہ پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اب 4 رکعت سنت قبل ظہر جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مؤکدہ ہے. لیکن عشاء سے پہلے 4 رکعت جو ہے وہ سنت غیر مؤکدہ ہے، لیکن پڑھنے کا تو کوئی فرق نہیں. اگر ایک آدمی صرف فرض پڑھتا ہے، سنتیں نہیں پڑھتا، بالکل گناہگار ہے. توبہ کرے، اللہ کے آگے ڈرے. حضور پاک نے جو چیزیں نہیں چھوڑی ہیں تم کون ہو چھوڑنے والے؟ وتر اور عشاء کی سنتیں جو ہیں وہ فجر کی اذان سے پہلے پڑھنے جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ سنتیں عشاء کے فوراً بعد پڑھیں. کم از کم 12 بجے رات سے پہلے پڑھ لیں. اور وتر جو ہے وہ تہجد کے ساتھ پڑھیں تو افضل ہے. اور اگر تہجد پر اٹھنے کا یقین نہ ہو تو وہ بھی عشاء کے بعد پڑھ لو. کہتے جی کہ کرسی پہ بیٹھا کریں. ابھی بھائی اتنا عرصہ تو کرسی پہ ہی درس ہوتا رہا ہے نا. الحمدللہ موسم الحج میں روزانہ جو درس تھا وہ کرسی پہ ہی ہوتا تھا نا. اب یہ ہے کہ لوگ نیچے قرآن لے کے بیٹھے ہیں، تفسیر ابن کثیر لے کے بیٹھے ہیں، اور پھر کچھ ادب کا بھی تو تقاضا ہوتا ہے. کیونکہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور پاک کے سامنے کتاب تورات آئی تو آپ سرانے سے اتر گئے. سرانہ آگے رکھا اور کتاب کو اونچی جگہ پہ رکھا. حالانکہ حضور پاک جانتے تھے کہ تورات بدل چکی ہے، تورات اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، لیکن کتاب تو اللہ کی ہے نا.
چاہے اس میں کچھ آپ نے گڑبڑ کر دی ہو. تو اگر اتنا احترام ہے میرا بھائی تو ہمیں بھی تو احترام اور ادب کرنا ویسے جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کوئی کرسی پہ بیٹھ کے درس دے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے. کتاب نیچے ہو تب بھی جائز ہے، لیکن اپنا اپنا ایک سوچ ہے، ادب ہے. ہم نے تو جن استادوں سے پڑھا ہے نا، ان کا تو حال یہ ہوتا تھا کہ یہ کتاب یوں رکھ دی نا جی حضرت نے تو اور مطالعہ کر رہے، ایک کتاب ادھر کھول دی، ایک کتاب ادھر کھول دی، ایک کتاب پھر ادھر کھول دی، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، کچھ نظر نہیں آیا، خود اٹھ کے ادھر آ جاتے تھے، کتاب کو نہیں اٹھاتے تھے. حضرت یہ کیا ہو بھائی کتاب کی بے ادبی ہے نا، میں تو اٹھ جاؤں گا کیا ہو جائے گا، کتاب کو ہر وقت پھیرتا رہوں تو ادب کے خلاف ہے. اب یہ ایک حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ادب کی بات. یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جو مدینہ پاک میں حدود حرم میں کبھی سواری پہ سوار نہیں ہوئے تو سارے شاگرد کہتے حضرت شریعت میں منع، پر میں منع تو نہیں ہے نا، لیکن یہاں حضور چلتے ہوں گے اور میں سواری پہ چڑھوں میرا دل برداشت نہیں کرتا. تو یہ ایک مقام ہے، ادب ہے. دعا کریں اللہ ہم سب کو با ادب بنائے، اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو با ادب بنا. اس لیے ہمیشہ بزرگوں نے کہا ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اور اسی طرح ایک بزرگ نے پہلے بھی فرمایا ہے کہ جو لوگ ادب نہیں کرتے محروم شد الفضل رب، وہ اپنے رب کے ادب فضل سے محروم ہو جاتے ہیں. یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ ہماری بیماریاں دور فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ اس بلد الامین کی قیامت تک حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، عراق میں ہیں، فلسطین میں ہیں، پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ جو مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، آگ میں ڈلے جا رہے ہیں، تباہی پھیلائی جا رہی، ان مظلوموں پہ رحم فرما، مظلوموں پہ رحم فرما. اور ظالموں کے ہاتھ اپنی قدرت سے توڑ سکتا ہے. یا اللہ ہم عاجز ہیں، ہم گناہ گار ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.